ابھی تک تو جو ڈسکشن چل رہی تھی کارپوریٹ گورننس کی اسلامی کنسیپٹ کے بارے میں، وہ تھی فیئرنیس کے بارے میں، کہ اسلام میں فیئرنیس کیا ہوگی اور کس طرح ہوگی اور کس طرح اس کو ڈسکشن کیا گیا۔ اب آ رہا ہے دوسرا جو اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے اسلام کے اندر، اور وہ اس اداراتی سطح پر بھی، کہ بھی ان اسلامک پرسپیکٹو concept of the institution of حسبہ، محاسبہ جسے ہم کہتے ہیں، اسلام میں عربک ٹرم میں اس کو کہا جاتا ہے حسبہ، ریپریزنٹس این اکاؤنٹیبل انسٹیٹیوشن۔ یہ جو حسبہ کا تصور ہے اسلام میں، یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آڈٹ ہے بنیادی طور پر۔ The concept of monitoring can be achieved through حسبہ، جو ہم کہتے ہیں کہ بھی مانیٹر کیا کرے گا بورڈ آف ڈائریکٹرز، یہ مانیٹرنگ ہوگی، یہ جو تصور ہم اس کو لے سکتے ہیں اسلام کے اندر، جو اس کا تصور ہے وہ حسبہ کے تحت کور ہوتا ہے، مانیٹرنگ کا تصور کنسیپٹ جو ہے۔ So this concept is not limited to the state duties، یعنی یہ جو حسبہ محاسبہ ہوگا، اور نارملی ہم محاسبے کے تصور جب بھی آتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں یہ تو جو حکمرانوں کے محاسبے کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں یہ صرف حکمرانوں کا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر آپ کو یاد ہوگا اس حدیث پاک ہے کہ کلکم رعیہ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک چرواہا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، یعنی تم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی فرائض ہیں، اور قیامت کے دن ہر ایک جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ صرف حکمرانوں سے متعلق نہیں ہے، ادارے کا سربراہ ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، جو گھر کا سربراہ ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، تو ہر ایک سے اس کی ڈیوٹی اور اس کے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ اداراتی سطح پر بھی آئے گی، بورڈ آف ڈائریکٹر ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، مینیجر ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہر ایک سے متعلق جو ہے یہاں پر حسبہ کا تصور اپلائی ہوتا ہے، اسے صرف ہم حکمرانوں تک نہیں لے جا سکتے، محدود نہیں رکھ سکتے۔ رادر اٹ از ایکسٹینڈیڈ ٹو دی آل ممبرز آف دا سوسائٹی دیٹ از کمانڈنگ آف گڈس اینڈ ہنڈرنگ آف ایول، جسے آپ کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تصور ہمارا آتا ہے۔ سو کالنگ ٹو گڈ اینڈ فاربیڈنگ ایول از کامن اوبلیگیشن، فرض کفایہ، یہ ہمارا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جس طرح نارملی وہ کہتے ہیں نا کہ 3 درجے بیان کیے گئے، سب سے طاقتور درجہ تو وہ ہے جو ہاتھ سے برائی کو روکے۔ اب ہاتھ سے برائی کا روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے راستے میں جائیں کسی کو بھی آپ ہاتھ سے روکنا شروع کر دیں ڈنڈا اٹھا کے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے ماتحت کو ہاتھ سے روکے گا، یعنی باپ ہے تو اپنی اولاد کو روکے گا۔ اب ہمسائے کو نہیں روک سکتے، لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، اس کے لیے پھر ریاست آئے گی۔ معاشرے کی برائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست کا تصور ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنے گھر کے، یعنی کہ ہر ایک آدمی جو اس کے ماتحت فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق وہ جواب دہ ہوگا۔ تو یہ فرض کفایہ ہے بہرحال۔ ان جنرل the objective of حسبہ is the protection of people's religion، جو اس محاسبہ حسبہ کا جو آبجیکٹیو ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مذہب، ان کی انٹیگریٹی، ان کی ویلتھ، ان کی پریویلیجز، ان کی سیکیورٹی، ان کی پبلک پراپرٹی، ویلیوز، انٹرسٹ، مفادات، ان سب چیزوں کا تحفظ کیا جائے۔ محاسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ہم اکاؤنٹیبلٹی اسی لیے کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ ذمہ داریاں تھیں، کیا تم نے یہ ذمہ داریاں پوری کی کہ نہیں کی۔ تو اب دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو کارپوریٹ گورننس کے ساتھ جا کر ملائیں گے تو بھی اس کا میننگ آئے گا۔ ہم اگر حکمران کی طرف پولیٹیکلی ہم اس کو اپلائی کریں گے تو بھی آئے گا، جوڈیشری میں ججز کے اوپر ہم اس کو اپلائی کریں گے تو بھی ہوگا۔ یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ اسلام کے اندر یہ جو اصول ہیں یہ جنرل پرنسپلز ہیں، ہم ان کو مائنیوٹ ڈیٹیل میں نہیں لے جا سکتے۔ ہاں ہم اپنی ڈرائیو کریں گے، ہم اس کو سارے کنسیپٹ جو ہے وہ حسبہ سے ہم کارپوریٹ گورننس کی طرف اس کو لے کے آئیں گے۔ اسی طرح ان اکنامک پرسپیکٹو دس از اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو انشور equitable transactions، مارکیٹ سپرویژن اینڈ averting کرپشن، اور کرپشن کو روکنے کا نظام ہوگا۔ اب دیکھیں مارکیٹ سپرویژن کیسے ہو رہی ہے۔ حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جس طرح کی مشہور حدیث ہے کہ آپ مارکیٹ میں تشریف لے گئے تو آدمی گندم بیچ رہا تھا، تو آپ نے ایک آدمی کی جو گندم کی بوری رکھی تھی، آپ نے اس کے اندر اپنا دست اقدس ڈالا، آپ نے جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو اندر گندم گیلی تھی اور اوپر گندم خشک رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں بارش ہوئی تھی تو بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بڑی عجیب بارش تھی کہ تمہاری گندم کو اوپر سے خشک رہنے دیا اور نیچے سے اس کو گیلا کر دیا۔
تو حقیقت یہ تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور اس نے پانی کے ساتھ مکس کیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر اس نے خشک گندم رکھی ہوئی تھی، لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، چونکہ ویٹ گندم جو ہے، تر گندم، وہ صاحب ذرا بھاری ہوگی، 1 کلو کے اوپر جب آپ اس کو تولیں گے تو تھوڑی وزن میں آئے گی، لیکن ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، چیٹنگ ہو جائے گی، تو وہ بنیادی طور پر مارکیٹ میں کھڑا ہو کر چیٹ کر رہا تھا۔ تو اسی لیے حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہتے کہ تم گیلی گندم نہ بیچو، بیچنی ہے بیچو، لیکن کلائنٹ کے سامنے رکھو تو صحیح کہ یہ گیلی ہے، وہ دیکھے تو صحیح کہ میں کیا خرید رہا ہوں۔ تم خشک کے نام پر اسے گیلی تھما دو گے، یہ تو دھوکہ ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں مارکیٹ سپرویژن، کہ آپ مارکیٹ میں تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کو سپروائز کرتے تھے مارکیٹ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی، مجھے ان کا نام یاد نہیں، وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑتی تھی، اور وہ بزرگ تھی، مارکیٹ میں جاتی تھی، اور جو کوئی بھی احکام شریعت کے سے مخالفت کر رہا ہوتا تھا تو وہ ڈنڈوں سے ان کو پیٹتی تھی، مردوں کو مارتی تھی وہ بزرگ خاتون، اور کوئی بھی ان کے سامنے ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ کیوں روکتی تھی؟ وہ کہتی تھی یہ تم اللہ کے دین کی خلاف ورزی کے تحت یہ اپنی مارکیٹ کر رہا، مارکیٹ سپرویژن ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ تو مارکیٹ سپرویژن اسلام کے اندر اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ایون حضرت امام محمد حسن الشیبانی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، مارکیٹ میں بیٹھتے تھے اور لوگوں سے جا کر ان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ پھر مارکیٹ سپرویژن سے متعلق اسلام کے اصول جو ہیں وہ لوگوں تک آسانی سے پہنچائے جا سکیں۔ So after the death of the Holy Prophet, peace be upon him, the caliphs continued performing the hiswa function. حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری وصال فرما جانے کے بعد تو حسبہ کا جو تصور ہے اسے پھر حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین نے کنٹینیو کیا۔ The outline for the corporate governance can be inferred from the literature written by Al-Mawardi. اب کہتے ہیں کہ جو جس کے آج کے زمانے میں بزنس کے اندر اسپیسیفک ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کام ہوا ہے کہ بزنس کے اندر جو گورننس ہوگی وہ کیسے ہوگی، وہ تصور کن لوگوں نے لکھا؟ امام ماوردی نے لکھا، امام غزالی نے لکھا، یہ ڈیتھ یعنی 450 ہجری، آج سے 1000 سال پہلے امام غزالی نے لکھا، اور اس کے بعد ابن تیمیہ، الفاسی، امام الفاسی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر خاطر خواہ بہت اچھا کام کیا۔ So there is a distress of the advocates of corporate governance. The separation of organization, management and ownership leads toward agency problem. یہ ہم نے ایجنسی تھیوری میں ڈسکس کر لیا کہ جیسے ہی اونرشپ اور مینجمنٹ الگ ہوئی تو ایجنسی پرابلم سامنے آیا تھا۔ This notion has been addressed in Quran and Hadith, which put the light on the importance of accountability, ethics, fairness, justice in contracts. The ethics has clearly mentioned in Quran and Hadith. مثال کے طور پر fulfillment of obligation and justice، جگہ جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے فرائض کو پورا کرو، اپنی جو تم نے معاہدے کیے ہیں ان کو پورا کرو، اوفو بالعہد، اپنے عہود کو پورا کرو، کانٹریکٹس کو پورا کرو۔ اسی طرح بریچ آف ٹرسٹ اینڈ فیئرنس، یعنی کہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ او یو ہو بلیو بیٹرے ناٹ دا ٹرسٹ آف اللہ، اللہ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اینڈ دا اپاسٹل حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ نار مس اپروپریٹ نوئنگلی تھنگز انٹرسٹڈ ٹو یو، اور نہ ہی ان امانت میں خیانت کرو جو تمہارے پاس امانت میں رکھی گئی چیزیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح prohibition of fraud, deception and manipulation. O who you believe, eat not up your property among yourself in vanities, but let there be amongst you traffic and trade by mutual goods will, nor kill yourselves, for verily Allah have been the most merciful. وہی والی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تو یہ وہ والی آیت ہے کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ پھر اسی طرح آگے undue advantage and bribery، رشوت خوری سے بھی اسلام نے منع کیا، یعنی قرآن حدیث میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ اور بعض اوقات تو لوگ سوال کرتے ہیں سر یہ رشوت دینے والا تو سمجھ میں آتا ہے، لینے والا سمجھ میں آتا ہے، دینے والا بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم رشوت کب کہیں گے؟ کوئی چیز دینے اور لینے والے دونوں جہنمی تب ہوتے ہیں جب آپ کوئی ایسا حق
جو حق صرف آپ کا نہ ہو کسی اور کا بھی ہو، اور ممکن ہے آپ سے بھی زیادہ کوئی حقدار موجود ہو سامنے، اس حق کو آپ اپنے لیے لینے کے لیے کسی کو ناجائز کوئی فائدہ بینیفٹ پہنچاتے ہیں تاکہ وہ حق صرف آپ کو دے دے دوسروں کو محروم کر کے، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ رشوت، اس کو رشوت کہا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ناجائز مال، ناجائز کسی بھی بینیفٹ لینے کے لیے جو آپ پیسہ کسی کو دیتے ہو تو اسلام اسے برائبری کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ رشوت ہے، تو یہ اسلام اسے رشوت قرار دیتا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی قرآن مجید کی آیت میں اس کو صورت بقرہ کے اندر کہا گیا کہ ڈو ناٹ ایٹ اپ یور پراپرٹی among yourselves for vanities nor use it as a bait for the judges with intent that you may eat up wrongfully and knowingly a little of others property، یعنی تم جو ہے وہ انصاف خرید لیتے ہو، ججز کو خرید لیتے ہو، اور تم اپنے حصے میں کیا لے کے جاتے ہو۔ سرکار ایک حدیث پاک بھی ہے، سرکار نے فرمایا ممکن ہے تم میں سے کوئی چرب زبانی کی وجہ سے آ کر مجھ سے فیصلہ اپنی فیور میں کرا جائے، لیکن اگر ایسا وہ کرے گا تو وہ اپنے لیے اپنی جھولی میں جہنم کے انگارے جو ہے وہ آگ بھر کر لے جائے گا۔ منیمائزنگ انفارمیشن اسیمیٹری اینڈ ریکارڈ کیپنگ، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو کنونشنل سیکٹر ہے وہاں اسیمیٹرک انفارمیشن کے ذریعے پروفٹ کی ارننگ کی جاتی ہے۔ اسیمیٹرک انفارمیشن یہ تھی کہ کسی ایک فریق کے پاس انفارمیشن زیادہ ہو اور دوسری پارٹی کے پاس انفارمیشن کم ہو، تو کنونشنل اکنامکس یہ کہتی ہے کیپیٹلزم کے پروفٹ وہ کمائے گا جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے، اور جس کے پاس انفارمیشن کم ہے وہ پروفٹ کم وہ نہیں کما سکے گا، یہ ایڈوانٹیج ہے۔ تو یہ کنونشنل اکنامکس ہے۔ اسلام اس کو ڈسکریج کرتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، یہ جو اسیمیٹرک انفارمیشن ہے، جس پارٹی کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے وہ اگر دوسری انفارمیشن کے اس کے ساتھ شریک نہیں کرتی تو یہ ہائیڈ آف انفارمیشن ہو جائے گا، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ایتھیکلی۔ وہ وہی والی مثال جس میں ایک صحابی نے کہا تھا کہ یہ میں گھوڑا جو ہے 200 درہم کا بیچنا چاہتا تھا آدمی، لیکن آپ نے فرمایا میں آپ کو 800 درہم دوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ سیلر کو، مالک کو پتہ نہیں تھا کہ اس گھوڑے کے بارے میں کہ یہ ہائی کوالٹی کا ہے، لیکن خریدار چونکہ صحابی تھا، خریدار کو پتا تھا کہ ہائی کوالٹی کا گھوڑا ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر اس کی ہائی قیمت پے کی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اسلام، اس بیچنے والے نے بھی پوچھا تھا کہ حضرت میں تو اس کم قیمت پہ راضی تھا، آپ کیوں مجھے اتنا زیادہ قیمت دینے چاہتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو کسی دوسرے مومن کا نقصان نہیں سوچتا، تو پھر بتاؤ میں تمہارا نقصان کیسے سوچ لیتا؟ تو دیکھیں اسلام کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا، اینڈ لیٹ ناٹ دا وٹنس ریفیوز وین دے آر کالڈ اپان اینڈ ڈو ناٹ بی weary to write it whether it is small or large for its term، یعنی چھوٹی ٹرانزیکشن ہے یا بڑی ٹرانزیکشن ہے آپ اس کو لکھ لیا کرو ایک تو، اور گواہی دینے والے گواہ کو بھی نہ روکو اس کو گواہی دینے سے، وہ گواہی دے۔ So that is more just in the light of Allah and stronger as evidence and more likely to prevent doubt between you، تاکہ تمہارے درمیان شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ جب تم چھوٹی سی چھوٹی ٹرانزیکشن کو لکھ لیا کرو گے تو ممکن ہے انسان بھول جاتا ہے، تو جو بھول گیا جب وہ اپنی لکھی ہوئی تحریر، اپنے سائن ڈاکومنٹ دیکھے گا تو اسے یاد آ جائے گا، اور اس طرح تم لوگوں کے درمیان دشمنیاں جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی۔ فیئرنیس اینڈ جسٹس بھی کی بات بھی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ابو حمید السعدی narrated that Allah, the Apostle Muhammad, peace be upon him, asked a man named Ibn Taybiyah to collect zakat from the tribe of Banu Sulaim۔ آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ بنو سلیم سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ So upon his return he was called to account، he said that this is your money۔ اچھا اب دیکھیں کہ آپ نے کسی کو، ایک آدمی کو بھیجا، اس کا نام یہ تھا، اور وہ زکوٰۃ وصول کر کے جب واپس آیا تو اس نے 2 طرح کے مال اس کے پاس تھے، 2 گٹھلیاں آپ سمجھ لیں۔ اس نے کہا یہ لیں جناب یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ جب سرکار نے پوچھا کہ یہ جو دوسرا گٹھلی ہے یہ کس چیز کی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا ہے، کیونکہ جب میں وصول کرنے گیا تو پھر لوگوں نے نا مجھے یہ گفٹ دیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غصہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا اور پھر سب کو خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے اور میں تمہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے منصب پر عہدہ دے کر نہ بھیجتا تو کیا
تمہیں یہ گھر بیٹھے تحفے لوگ دے جاتے؟ تو پھر وہ سب صحابی خاموش ہو گیا. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا ہم نے تمہیں ایک منصب پر براجمان کیا، ہم نے تمہیں ایک اختیارات دے کے بھیجا، لوگوں نے یہ تحفے صرف اس لیے تمہیں دیے رشوت کے طور پر تاکہ تم ان کے اوپر سختی نہ کرو. یہ پیسہ، یہ گفٹ، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ بھی بیت المال کا ہے، یہ بھی اس کے اوپر اللہ کے اس خزانے، عوام کے خزانے کا حق ہے. لہٰذا یہ تمہارا کوئی گفٹ نہیں ہے، یہ تمہیں رشوت کے طور پر لوگوں نے دیے ہیں، تمہیں قبول نہیں کرنے چاہیے تھے. اب اگر تم کہتے قبول کر بھی آئے ہو تو یہ تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. تو دیکھ لیں یہاں پر فیئرنیس کی بات کی گئی ہے. یعنی اگر تم گھر بیٹھے رہتے، تمہیں زکوٰۃ کلیکٹر بنا کے نہ بھیجتے تو صاف ظاہر ہے تمہیں ایک ٹکا بھی کسی نے نہیں دینا تھا. یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا ہے، اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ اس منصب کا ہے جو منصب ہم نے تمہیں دے کر بھیجا تھا. تو یہ حدیث پاک بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کس طرح حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بات کی کہ جب تم کسی سے تحفہ لے لیتے ہو تو صاف ظاہر ہے تم اس کے اوپر پھر سختی نہیں برت سکتے، تو تم پھر انصاف کیسے کر پاؤ گے. تو اس منصب پر رہتے ہوئے آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ہم کارپوریٹ گورننس کے اندر یہ فیئرنیس کا جو تصور ہے، اب بی او ڈی ہو، ڈائریکٹر ہو، آپ کو بینک کا مینیجر بنایا گیا ہو، ایک آدمی آپ کے لیے گفٹ لے کے آئے اور آپ اسے بینک کی کوئی اصول وائلیٹ کر کے آپ اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر دیں. اب دیکھیں، آپ کو اس نے دیا گفٹ، آپ نے سمجھ لیا یہ گفٹ میری ذات کا ہے، لیکن بینیفٹ اٹھایا اس نے ادارے سے. تو یہی چیز اسلام منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقصان ادارے کو پہنچے گا جبکہ بینیفٹ آپ کی ذات کو پہنچا کہ اس نے گفٹ آپ کو کیا تھا. تو یہ کارپوریٹ گورننس کے تحت آتا ہے کہ آپ کو اسلام کہتا ہے کہ اس طرح نہیں. لیکن آپ کو دیکھ لیں ویسٹرن کلچر کے اندر، کیپٹلزم کے اندر اس چیز کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. اسی طرح اسٹیٹس آف گارڈین، Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala had said, I heard the Holy Prophet, peace be upon him, saying that all of you are guardian and responsible for your words. وہی والی بات کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جو تمہیں ذمہ داری کی دی گئی تھی کہ تم نے اسے کیسے نبھایا. ایک فرمایا کہ ایک a woman is the guardian for her husband. اسی طرح یعنی مرد جو ہے وہ گارڈین ہے اپنی بیوی کا اور اس کے اپنے بچوں کا، اس سے پوچھا جائے گا. عورت گارڈین ہے اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے بارے میں پوچھا جائے گا، آقا سے اس کے غلام کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ساری کی ساری ذمہ داریوں کی شیئرنگ کی بات آ رہی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ بھی تم لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوگے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اسلام کے اندر بہت اہم تصور. اچھا، یہاں پر وہ تھوڑا سا ذرا بتا رہے ہیں کہ بھائی جو مداربہ کا ٹرانزیکشن ہے، مداربہ کے اندر مدارب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، رب المال کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور دونوں اپنی ذمہ داریوں سے متعلق جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کے اندر وہ انٹروین نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہو، اگر آپ لوگوں نے مداربہ میں پڑھا ہو کہ بھی جو رب المال ہے وہ مدارب کے بزنس کے اندر انٹروین نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جو شیئر ہولڈر ہیں وہ مینجمنٹ کے معاملات میں اور بی او ڈیز، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے معاملات کے اندر انٹروین نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ ان کی فیوچر پرسپیکٹیو کے فور کاسٹنگ بزنس اور جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس وہ آ کر کہیں کہ ہمیں دکھائیں، تو شیئر ہولڈرز کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان سے آ کے دیکھ سکیں. تو اسی طرح بالکل یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی اونر اور اونرشپ اور مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے. ایجنسی پرابلم جس کو ہم کہتے تھے، یاد ہوگا آپ کو کہ یہاں پر بزنس کارپوریٹ گورننس کے اندر اونر اور ہے، بزنس مینجمنٹ اور ہے. تو بالکل مداربہ کے اندر بھی رب المال یہ اونرشپ ہے اور مدارب یہ مینجمنٹ ہے. یہاں پر بھی اونرشپ مینجمنٹ کا پرابلم ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کارپوریٹ گورننس کے اندر ایجنسی پرابلم آتا ہے کہ جب بھی اونرشپ مینجمنٹ سے الگ ہوتی ہے تو ایجنسی کا پرابلم آتا ہے، تو وہاں پر جس طرح کارپوریٹ گورننس اپنی ویسٹرن فائنانس کے تھرو مدارب کی رائٹس اور اس کی جو ڈیوٹیز ہیں، obbligations ہیں، اس کے اوپر ڈسکس کرتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی مدارب اور رب المال کے رائٹس اور ڈیسیجنز کے بارے میں ہے. اور یہاں شرعی اکنامکس، اسلامک
لا کہتا ہے کہ رب المال از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹروین دی ڈیسیجنز آف مضارب، اور یہ بھی وہ انٹروین نہیں کر سکتا کہ فلاں آدمی کو امپلائی رکھو، فلاں کو نہ رکھو، یا فلاں بندے کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کرو، فلاں کے ساتھ نہ کرو. یعنی رب المال کو یہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ مضارب کو وہ یہ انٹروین کرے. یہ ٹوٹلی مضارب کا ڈیسیجن ہوگا کہ وہ بزنس کو کیسے مینیج کرے گا، کیونکہ بزنس کو لے کر چلنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مضارب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ کل کوئی بھی نقصان ہوا تو رب المال تو مضارب پہ ڈالے گا، تو اس لیے رب المال کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مضارب کو کچھ کہے. کیونکہ مضارب کل کیا کہے گا پھر جب نقصان ہو جائے گا؟ تو مضارب کہے گا کہ جناب مجھے تو بزنس اس نے کرنے نہیں دیا، مجھے تو اس نے بزنس کرنے ہی نہیں دیا، اور اس کی انٹرونشن تھی جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا. تو یہ تعین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ نقصان مالک کی انٹرونشن کی وجہ سے ہوا یا مینجمنٹ کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا. تو اس وجہ سے ان معاملات کو کلیئر رکھنے کے لیے اسلام کہتا ہے، شریعہ لا کہتا ہے کہ رب المال از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹروین دی بزنس ڈیسیجنز آف مضارب. آر آف یو کلیئر؟ یس سر. مثال کے طور پر اگر معاذ کہتا ہے ابراہیم کو کہ یہ میرا پیسہ لو، تم مضاربہ پہ بزنس کرو، لیکن تم یوں کرو کہ انویسٹمنٹ جو ہے پارٹنرشپ کر لو عدنان کے ساتھ، تو معاذ کو یہ اجازت نہیں ہے، اگرچہ یہ مالک ہے پیسے بزنس کا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ ابراہیم کو مجبور کرے کہ عدنان کے ساتھ بزنس کرو. اب یہ ابراہیم کی اپنی مرضی کہ وہ جس کے ساتھ بزنس کرے، تو یہ مضاربہ کے اندر ہے. اچھا، آبجیکٹیوز آف شریعہ آلسو لیڈ ڈاؤن سم گائیڈنگ پرنسپل فار دا گڈ گورننس. گڈ گورننس کے بارے میں بھی اسلام جو ہے وہ گائیڈنس پرنسپل دیتا ہے. ون آف دا آبجیکٹیو آف شریعہ از ریلیٹڈ ٹو دا کیپٹل اینڈ اٹس اونرشپ. حفظ مال کے لیے پروٹیکشن آف ویلتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں. دا پروٹیکشن آف کیپٹل اینڈ پروفٹ ارننگ آر آلسو آبجیکٹیو آف شریعہ. یہ بھی بالکل صحیح ہے، اسلام اجازت دیتا ہے تاکہ آپ کا مال جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچے، آپ اپنی مینجمنٹ کریں. So, moreover, legal maxims of Sharia also provide some outlines for decision makers for the protection of the rights of stakeholders for the good corporate governance. For instance, مثال کے طور پر there are some maxims which would affect decision making policies of organization. For instance, harm is to be removed. Harm may neither be inflicted nor reciprocated. Individual harm is to be tolerated to prevent public harm. یعنی نقصان کا علاج نقصان سے نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں. نقصان کا علاج نقصان سے نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کسی ایک آدمی کے دو، یہ بھی ہوتا ہے کہ نقصان کو ہر حالت میں دور کرنا ہے. اب ایک طرف ایک بندے کا نقصان ہو اور دوسری طرف پوری آرگنائزیشن کا نقصان ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم بندے کا نقصان، انڈیویجول کا نقصان ٹالریٹ کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن پوری آرگنائزیشن کا نقصان ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہاں پر آ جاتے ہیں اصول، ان کو شریعہ میگزمز کہتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں. لیگل میگزمز آتے ہیں ہمارے، یہ اصول ہیں. یہ اصول اسلام دیتا ہے الگ سے. یہ آپ کا کورس بھی ہے، پتہ نہیں آپ نے پڑھا، آپ لوگوں نے نہیں پڑھا، لیگل میگزمز ان اسلامک فائنانس. یہ الگ سے کورس ہے باقاعدہ، اور یہ بھی کارپوریٹ گورننس کے اندر فیصلوں کے اوپر بہت متاثر ہوتے ہیں، متاثر کرتے ہیں فیصلوں کو. Sharia maxims enshrine some broad criteria for the governance. These maxims are guidance principle in decision making for those who are appointed to run company. ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا فیصلہ کرنا ہے، کون سا نقصان دہ ہے، کون سا نقصان دہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انہیں دیکھنی ہوتی ہیں. انہیں مصلحتوں کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور انہیں جو نقصان ہے اس کو بھی دور کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلامک لا جو ہے وہ ایز مینشن ارلیئر مقاصد شریعہ پرووائڈ امپورٹنٹ بیسس ٹو دا ڈیولپ governance theory. Among other, one main objective of Sharia is the protection from mafsada. Mafsada کا مطلب کیا ہے؟ فساد، نقصان. Which is an opposite word of islah, means sound, good and incorrupt and in state of order. درء المفاسد and جلب المصالح. اس کا مطلب درء المفاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفسدہ کو دور کرنا، اور جلب المصلحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ارن کرنا ہے، اچھا معاملہ ارن کرنا ہے، اچھا بینیفٹ کمانا ہے آپ نے. ایٹ دا سیم آبجیکٹیو. فنڈامنٹل آف شریعہ. تو یہ بنیادی اصول ہے، یعنی نقصان کو دور کریں، منافع کمائیں. سو دیئر فور دا پریونشن آف ہارم شوڈ بی ون آف دا
priority while setting rules of for governance. جب بھی آپ رولز فار گورننس بنائیں گے تو شریعہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی کہ آرگنائزیشن کو نقصان سے بھی دور کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے بینیفٹس بھی کمانے ہیں. جب بات آتی ہے کہ بھی نقصان نہ ہو تو اس میں انڈیویجول کا نقصان بھی نہ ہو, آرگنائزیشن کا نقصان بھی نہ ہو. Most importantly, the core idea of Maqasid is to attain the justice in the society via promoting and preserving well-being of human being. This is also ultimate outcome of the process of governance. This spirit of Maqasid also found in the Holy Quran.